بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان پاکستان ٹی وی کے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے میں ہیں۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس چرواہے نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار اتنے معمولی سے خیمے میں کس طرح بیٹھ سکتے ہیں۔ چرواہے کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ جب کہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، وہ بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہتے ہوں گے۔ لیکن جب وہ چرواہا خیمے کے اندر پہنچا تو کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ چرواہے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی۔ اس چرواہے نے کہا، اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا میرا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ایمان لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ اس چرواہے نے کہا، آپ مجھے اپنا بھائی بنائیں گے اور گلے سے لگائیں گے؟ میں ایک معمولی سا چروایا ہوں اور ایک سیاہ فام انسان ہوں۔ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میرے بدن سے بدبو آتی ہے۔ ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار بھرے لہجے میں فرمایا، ہم تمہیں ضرور اپنے گلے سے لگائیں گے اور اللہ پاک تمہارے جسم کی سیاہی کو تمہاری خوبصورتی بنا دے گا اور تمہارے بدن کو خوشبو سے مزین کرے گا۔ یہ باتیں سن کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس وقت پر ایمان لایا ہے کہ جب نہ کسی نماز کا وقت ہے اور نہ ہی ماہ رمضان اور زکوٰۃ تم پر ابھی واجب ہے۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت کی جا رہی ہے جو تلوار کے ذریعے انجام دی جا رہی ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے جو ظالموں کے خلاف جاری ہے۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے جہاد کرنے کی اجازت دے دیں، اور جہاد کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا غازی یا شہید۔ تو اے اللہ کے نبی، اگر میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری امانت لیجئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا اس دنیا اور آخرت میں ضامن ہوں۔ اگر تم جہاد سے زندہ واپس آئے تو تمہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا، اور اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ پاک تمہیں جنت میں شہیدوں کے ہمراہ جگہ دے گا۔ چونکہ وہ چرواہا وہاں بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم جو یہودیوں کی بکریاں لے کر آئے ہو انہیں ان یہودیوں کو واپس کراؤ، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس ان یہودیوں کی امانت ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا وہاں سے رخصت ہوا اور تمام بکریاں واپس کیں اور آ کر جنگ میں حصہ لیا۔ وہ بہت مطمئن تھا۔ وہ مرد میدان لڑتا رہا، کسی ظالم کی تلوار کا وار کھا کر گر پڑا اور باقیوں سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، شہیدوں میں ایک ایسا بھی شہید ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے اور فرمایا، تم سب اسے نہیں جانتے، اور یہ وہ عظیم اور باوفا انسان ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک سیدھا اسے جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔